اس پہ ہم خاص مقدار کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دن پہلے وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان نے جی ٹی روڈ شاہ محمد کے قریب ایک پیٹرول پمپ کا یورو 5 پیٹرول ڈیزل کا افتتاح کیا، جو کہ ادارے کی تاریخ میں یہ پہلا اقدام ہے، اور اس تاریخ میں یہ جو اقدام اٹھایا گیا عمر ایوب خان نے باقاعدہ اس کا افتتاح کیا، اور اس پیٹرول پمپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر گلریز خان نے تمام جو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو باور کروایا، بلایا اور افتتاح کروایا، جو کہ آئین کے لیے بہت اچھا اقدام ہے۔ یورو 5 جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے وہ اعلیٰ مقدار اور اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اس سے فضائی آلودگی میں بھی اضافہ نہیں ہوتا اور پولوشن میں بھی یہ بالکل کمی ہوتی ہے، اور جو گاڑیاں لیٹسٹ ماڈل کی آ رہی ہیں ان پہ یہ فوکس ہے۔ عمر ایوب خان نے خالد خان جو پیٹرول آنر ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے گلریز خان، ان کو بھی یہ خراج تحسین پیش کیا، کیونکہ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ ہری پور کے جو ایس او پیز کی صورتحال ہے، بہت جو ہے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی 188 کا جو دفعہ ہے اس کو بھی بحال کیا گیا ہے، کیونکہ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قید و جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کے لوگوں کا بڑا اقدام ہوتا ہے کہ 1990 کور 90 میں جو اقدام اٹھائے گئے اس میں میڈیا نے بڑا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے بڑا اہم اقدام کیا، اور ڈور ٹو ڈور انتظامیہ کے ساتھ میڈیا نے اپنا مثبت رول ادا کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ اور میڈیا جو ہے ایک پیج پر ہے، ان کو ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کی یہ ریڑھ کی ہڈیاں سیکھتے ہیں۔ گو کہ انتظامیہ ڈسٹرکٹ امور چلاتی ہے اور میڈیا جو ہے آل راؤنڈ جو پورے پاکستان کی کوریج پر جو ہے یکساں میسر ہوتی ہے، تو میڈیا جو ہے ملک کا چوتھا بڑا ستون ہے اور ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا بھی ہمیں انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے جو اے سی صاحبان صاحبہ ہیں انہوں نے ہری پور کی میڈیا کو مختلف گروپوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر گروپ بنانا ہے تو ایک جیسا گروپ بنائیں جس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ شامل ہوں۔ علیحدہ علیحدہ گروپ جو ہیں یہ سارے جو ہے ڈیلیٹ کیے جائے، تاکہ صحافیوں کی جو خبروں آمد و رفت ہے، اگر صحافی گھر پہ اگر وہ کوریج پہ نہیں ہوتا تو اس کو خبر گھر پہ بیٹھے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عوام الناس سے یہ اپیل ہے انتظامیہ کی طرف سے، ہمارے ڈپٹی کمشنر ہری پور، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر اور اس کے علاوہ دیگر جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس ڈسٹرکٹ میں بڑا بہترین کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں تاکہ اس ماحول کو بہتر بنایا جا سکے، اور کرونا وائرس جو ہے جو تیسری بڑی لہر ہے اس کو ہم شکست دے سکیں۔ یہ تب بھی ممکن ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور عمل درآمد کریں گے، قانون کی پاسداری کریں گے۔ تو اس کے ساتھ میں انتظامیہ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو احساس کرونا وائرس جو تیسری لہر جا رہی ہے، اس میں ہمارا جو لاک ڈاؤن کا سسٹم ہے وہ سارا کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارے جو دکاندار متاثر ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور دیگر معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک ایسی شعلہ بار متحرک ہو جاتا ہے جو افغان باشندوں کا، وہ جگہ جگہ چھابڑیاں لگا لیتے ہیں، ٹھیے لگا لیتے ہیں، چپل بوٹ جو ہے نا، دکانیں بند ہوتی ہیں وہ چھابڑیوں میں روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ انسان یہ کووڈ-19 کی خلاف ورزی ہے۔ اگر ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کے قانون کا احترام یہ لوگ نہیں کرتے، ان کو کیمپوں تک محدود کیا جائے تاکہ کرونا کووڈ جو ہے یہ تیسری لہر کو ہم کنٹرول کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ہری پور شہر کی، تو ہری پور شہر میں ہر طرف جو ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف بڑی مہم جاری ہے، ایس او پی جو ہے وہ اس پہ جاری ہے، مگر انتظامیہ اور میڈیا بڑی زور و شور سے یہ اپنا مہم چلائی ہوئی ہے، مگر عوام الناس جو ہے وہ لاپرواہی کے دانے پر ہے، نہ وہ ماسک پہنتی ہے، نہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں، جو غفلت ہے۔ اس غفلت کے خلاف بھی ہم انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان پر کڑی نظر رکھی جائے، ان کو بھی پابند کیا جائے۔
اس کے علاوہ روزمرہ جو ہمارے زندگی اثار کے جو معاملات ہیں وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے جو ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ تو ادارہ ایکسپریس کی ایک نیوز کو ہم اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ گلیات میں ہمارے اب جو ہے اتنا ماحول جو ہے وہ بھوک ہو گئی ہے، قحط ہے، اور جو ہمارے جنگلی جانور ہیں وہ بجائے جنگلوں میں ان کو سورسز نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی گلیوں، دیہاتوں، شہروں اور گاؤں میں کا رخ کرتے ہیں۔ گزشتہ گلیات میں ایک چیتے نے جو ہے وہ گاؤں کا رخ کیا، جہاں کے علاقے کے لوگوں نے جو ہے چیتے کا گھیراؤ کیا اور چیتے نے ایک شخص کو بھی زخمی کیا، اور زخمی جو ہے وہ DHQ ہاسپٹل جو ایبٹ آباد کمپلیکس ہے اس کو داخل کرا دیا گیا، اور چیتے کو وہاں پہ ڈنڈوں اور اس کی برسات کر کے مار دیا گیا، جو کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ بھی ایک جانور ہے، اس کو بھی سیو کرنا تھا، مگر جو محکمے ہیں، جو وائلڈ لائف ہے کہ یہ لوگ ہے جو محکمہ جنگلات ہے وہ بالکل خواب غفلت کا شکار ہے، ایسے لمبی تان کر سو گئے ہیں کہ ان کو کوئی خبر تک نہیں۔ ایک خبر ادارہ ایکسپریس کی وہ شامل کرتے ہیں، مانسیرا سے اغوا ہونے والی دوشیزہ بے دردی سے قتل۔ یہ خبر سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف اخبارات میں بھی اور ادارہ ایکسپریس کی ہیڈ لائن میں بھی یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ بالکل نمایاں ہے۔ ادارہ ایکسپریس نے بھی بہترین کوریج کی ہے، اور یہ سوچنے کا معنی ہے جو گاڑی نمبر 846 کیری ڈبہ ہے وہ ڈرائیور جو ہے اس لڑکی کو جو مقتولہ ہے اس کو داتا کے رہائشی ہے، اور یہ بالاکوٹ روڈ پر اس کا بے دردی سے سر عام قتل کر دیا گیا۔ تاحال گاڑی کیری ڈبہ اور ملزم روپوش ہیں، اور پولیس جگہ جگہ اس پہ ناکے بندیاں کر رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس پر جو کام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سرائیسالہ کی صورتحال پہ میں بات کروں تو سرائیسالہ GT روڈ کے ارد گرد دونوں اطراف پہ جو NHA کی سرکاری جگہ ہے وہاں پہ ریڑھی بانوں، تھڑے بانوں اور نجائز قبضہ مافیا نے جگہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ریانہ روڈ جو ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کے گاؤں کو جانے والا روڈ، ریانہ موڑ چوک جو ہے وہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن روڈ ہے وہاں پہ نجی اڈے جو ہے اسٹینڈوں کے وہ قائم ہو گیا ہے، اور سکول کے وقت بچوں کے آنے جانے کے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ جو ہے ہونے لگے ہیں، دکانیں چھوڑ کر لوگ اپنی تھڑی دماغ سبزی فروخت والے جو ہے وہ روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، روڈ تنگ ہو چکا ہے، جو ٹریفک انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ NHA کی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں کہ وہ فوری طور پر جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے اس کو فوری روکا جائے اور قبضہ مافیا سے یہ جگہ خالی کروایا جائے، جو بتا مافیا جگہ ٹیکس وصول کریں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ان کے خلاف FIR کی جائے۔ اس کے ساتھ دیگر خبروں میں اگر میں شامل کروں تو ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے جو مہنگائی کا جو فقدان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ سر پہ آ رہا ہے، اور جو متحرک ٹولہ ہے یہ جو نجائز منافع خور ہے انہوں نے اپنی پلاننگ ابھی سے شروع کر رکھی ہے۔ تو میں ضلعی انتظامیہ جناب ڈپٹی کمشنر ہری پور اور DPO ہری پور اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ نجائز منافع خور جو رمضان شریف آنے سے پہلے کمر کاس رہے ہیں، وہ سبزی منڈی ہو یا دیگر جگہ پہ اسٹار ہو، فوری طور پہ ان پہ بھی SOPs کے ساتھ ساتھ کرونا کے ساتھ ساتھ جو ہے غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ان پہ بھی نقل و عمل پر بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ رمضان البرکت مہینے میں ہر انسان کو ہر چیز بآسانی سے میسر ہو۔ یہ تھی آج کی تازہ نیوز، آج کی تازہ ادارہ ایکسپریس کی خبروں کے ساتھ میں آپ کو بریفنگ کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میں ضلع ہری پور کو انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میڈیا اور انتظامیہ ایک ساتھ ہے اور انشاءاللہ آپ کو گروہ لاتے ہوئے اس چیز کو فالو بیک کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو تازہ نیوز ہے، جو ہمارے مشکلات ہیں، جو اسباب ہیں، ان پر انتظامیہ کڑی نظر رکھے گی۔ تو ان کے ساتھ ہی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور نیوز روم ہمارا درویش آپ کے لیے ہر وقت بغیر کسی کے ہمارا مثبت پازیٹیو رول ہوتا ہے، ہم عوامی مسائل پہ فوکس رہتے ہیں، ہمارا کسی ذاتیات نہیں ہے۔
انشاءاللہ ہم آپ کی امنگوں کے ترجمان ہیں اور سچی خبروں پر ہم آپ کے ساتھ فوکس ہیں.